لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عربی زبان کے نئے سبق میں خوش آمدید۔ آج ہم عربی زبان میں جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی بنانا سیکھیں گے۔ ہم ایک مثال سے جملہ اسمیہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال ہے ھذا تفاح لذیذ، یہ سیب لذیذ ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور اسم سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اس میں ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، تو جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ جو مبتدا ہے اس کو اسم معرفہ رکھا جاتا ہے، تو ھذا چونکہ اس میں اشارہ ہے اور عربی زبان میں اسم معرفہ کہلاتا ہے، اس لیے اسے ہم مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ اور جو تفاح لذیذ ہے اس پر تنوین ہے، اور جو خبر والا جو حصہ ہے اس کو عموماً نکرہ رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس پر تنوین ہے۔ اور جو مبتدا ہے وہ اسی طرح انگریزی میں سبجیکٹ ہے، اور خبر اسی طرح جیسے پریڈیکیٹ۔ اب آپ تفاح لذیذ سے پہلے ھذا کو ہٹا دیجئے۔ ھذا جو تھا وہ اسم معرفہ تھا، لیکن جب ہم نے اس کو ہٹا دیا تو اب صرف نکرہ اسم باقی بچے ہیں، تفاح لذیذ۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ کیا تفاح لذیذ جملہ اسمیہ ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تفاح جو ہے وہ اسم معرفہ نہیں ہے، آپ نے اس کو نکرہ بنا دیا ہے۔ خالی نکرہ حصے کو رکھنے سے آپ نے جو جملہ اسمیہ کی شرط تھی کہ مبتدا معرفہ ہو اس کو ختم کر دیا ہے، اس لیے اب آپ اس کو جملہ نہیں کہیں گے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ سیب مزیدار ہے، اب اس کا معنی ہو جائے گا مزیدار سیب، اور یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ مرکب توصیفی سے کیا مراد ہے؟ مرکب توصیفی سے مراد ہے جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مثال ہے رجل صالح، نیک آدمی۔ اس مثال میں صالح یعنی نیک لفظ جو ہے رجل یعنی آدمی کی نیکی کی صفت بتا رہا ہے، اس لیے یہ مرکب توصیفی کہلائے گا۔ لیکن نیک آدمی کو کیا ہوا یہ کچھ نہیں بتا رہا، اس لیے یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب ناقص میں مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم چیز جو مرکب توصیفی میں ہوتی ہے وہ یہ کہ پہلے حصے کو موصوف کہا جاتا ہے، یعنی جن کی صفت بتائی جائے، اور اگلا لفظ جو ہے وہ صفت کہلائے گا۔ صفت عربی زبان میں وہی ہے جو انگریزی میں ایڈجیکٹو کہلاتی ہے۔ اگر موصوف نکرہ ہو تو اس کی جو صفت لائی جائے گی وہ بھی نکرہ ہی ہوگی، اور اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ بھی معرفہ ہی لائی جائے گی۔ معرفہ کی مثال ہے الرجل الصالح، ہم نے الف لام لگا دی ہے۔ الف لام جو ہے وہ کسی اسم کو معرفہ کر دیتا ہے، تو ہم جب اس کی صفت لے کر آئے تو اسے بھی ہم نے معرفہ بنا دیا، تو اس طرح صفت بھی معرفہ ہوگی۔ ہمیں پتہ چلا کہ صفت جو ہے وہ ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ ہو طفل صغیر، چھوٹا لڑکا، طفل لڑکا اور صغیر چھوٹا بچہ، چونکہ طفل مذکر ہے تو اس کے لیے جب صفت لے کر آئے تو اس کو ہم نے صغیرن کہا، مذکر ہی رکھا اس کو، اور جب ہم اس کو مؤنث لے کر آئے طفلتن، یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے، مؤنث کی علامت ہے، تو ہم نے اس کی صفت کے آگے بھی ہم نے تائے تانیث لگائی، مؤنث کی علامت۔ اسی طرح یہ والی بات میں پہلے بتا چکی ہوں، الرجل الصالح اور رجل صالح، اگر وہ خاص ہو، معرفہ موصوف ہو، جیسے یہاں الرجل معرفہ موصوف ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہے، یعنی الصالح، اور اگر وہ نکرہ ہو، موصوف رجلن ہو، تو اس کی جو صفت ہے اسے بھی ہم نکرہ ہی لے کر آئیں گے۔
تو یہ دوسری چیز ہے کہ جس میں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز ہے تعداد کے حوالے سے۔ اگر آپ واحد موصوف لے کر آتے ہیں جیسے مومنن یعنی ایک مومن، تو اس کے لیے اس کی صفت جو ہے وہ بھی واحد ہوگی، صالحن۔ اگر آپ دو کے لیے لے کر آئیں مومنان، یہ جو آنی ہے الف اور نون یہ دو کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس کی صفت کے ساتھ بھی آنی لگانا پڑے گا، صالحانی۔ اور اگر آپ مومنون کہیں یعنی جمع بہت سارے مومن، تو ان کے لیے جب آپ اس کی صفت لے کر آئیں گے تو اس میں بھی آپ کو واو اور نون لگانا پڑے گا، صالحون۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع تینوں صورتوں میں آپ کو صفت کو موصوف کے تابع رکھنا ہوگا۔ آنی عربی زبان میں دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی اسم کو دو بنانا ہو تو آپ اکثر اس کے آگے آنی لگا دیں تو وہ دو کا معنی دے گا، اور اگر آپ اونا لگا دیں تو وہ جمع کا معنی دے گا۔ اب ہمارے پاس یہ جو تفاح لذیذ کی مثال ہے جو تنوین کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا معنی ہے کوئی مزیدار سیب۔ اب اگر آپ نے اس کو جملہ بنانا ہو تو آپ کو پہلے حصے کو معرفہ کرنا ہے، آپ اس پر الف لام لگا دیں گے، اور دوسرے حصے کو آپ نے نکرہ ہی رکھنا ہے، تو پہلا حصہ مبتدا بن جائے گا اور دوسرا خبر، اور جب بھی مبتدا اور خبر آپس میں ملتی ہیں وہ جو اسمیہ بناتی ہیں، اور یہ مرکب تام کی مثال ہے۔ مرکب تام سے مراد ہوتا ہے وہ جملہ جو مکمل سینس دے، جو مکمل بات بتائے۔ اب اس کا معنی ہو جائے گا سیب لذیذ ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ من کون، ھذا یہ، رجل آدمی، کہتے ہیں ہوا عباسن، ہوا سے مراد ہے ہی، وہ عباسن عباس ہے۔ آگے عباسن تاجرن، عباس تاجر ہے، اور وہ کیسا تاجر ہے اس کی صفت آگے آ رہی ہے، عباسن تاجرن غنی، عباس ایک امیر تاجر ہے، تاجرن غنی امیر تاجر۔ حامد مدرسن، حامد مدرس ہے یعنی استاد ہے، اور کیسا استاد ہے، حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاد ہے، تو مدرس جدید نیا استاد۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا تفاح، یہ سیب ہے، التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب مزیدار پھل ہے، فاکہۃ پھل، لذیذۃ مزیدار۔ چونکہ فاکہۃ ایک مؤنث اسم ہے اسی لیے اس کی صفت لذیذۃ جو ہے اس پہ بھی تائے تانیث ہے۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں، عباس تاجر، یعنی عباس تاجر ہے۔ اس جملے میں ہم نے دیکھا عباس اسم ہے، اور جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ عباس یہاں مبتدا ہے اور وہ اس میں معرفہ ہے، اور تاجر جو ہے وہ خبر ہے، اس میں نکرہ ہے۔ عموماً خبر اس میں نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا اس میں معرفہ۔ مبتدا کو انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں اور خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اب ہم مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے جو دو اجزاء ہوتے ہیں انہیں موصوف اور صفت کہا جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے دو اجزاء کو مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے۔ موصوف صفت کی مثال لکھی ہے، تفاح لذیذ، یہ دونوں اس میں نکرہ ہیں اور دونوں پر تنوین ہے۔ اگر آپ ان کو اس میں معرفہ رکھیں گے تو آپ کو دونوں پر ہی ال لگانا پڑے گا، التفاح اللذیذ، اور ان دونوں کا معنی ہوگا مزیدار سیب۔ اور اگر آپ نے اس کو جملہ بنانا ہے تو آپ کو پہلے حصے کو مبتدا کو معرفہ رکھنا ہوگا اور اس کی خبر کو نکرہ رکھیں گے، تو آپ پہلے حصے پر ال لگائیں گے اور وہ ہو جائے گا التفاح، اور دوسرے حصے کو نکرہ رکھیں گے جو کہ خبر ہے، وہ ہو جائے گا لذیذ۔ اب مرکب توصیفی جو ہے اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی خبر مل رہی ہو، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ مرکب تام کی مثال ہے۔ مرکب تام یعنی جس میں آپ کو مکمل بات پتہ چلے، اور اسی کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں، اور یہ انگریزی میں سینٹنس کے مترادف ہے۔ عربی زبان میں اس گول تے کو تائے تانیث کہتے ہیں۔
یہ مؤنث اسماء کی علامت ہے، یعنی اگر آپ نے کسی اسم کو مؤنث بنانا ہے تو اکثر اس گول تے کو لگانے سے وہ اسم مؤنث بن جاتا ہے، جیسا کہ طبیب مذکر ہے اور طبیبتن مؤنث ہے، اور اسی طرح جمیل خوبصورت مذکر ہے اور جمیلتن اس میں گولتے ہے تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگی۔ اب ہم نے مرکب توصیفی میں اس کا استعمال دیکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، جیسا کہ مثال میں ہے فاکہۃ لذیذۃ، تو فاکہۃ جو ہے ایک مؤنث اسم تھا، ہم نے اس کے ساتھ لذیذۃ لگایا۔ ہم لذیذن جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ رول یہ ہے کہ موصوف کے مطابق صفت ہوگی، موصوف مؤنث ہے اس میں گولتے ہے تو ہم اس کی صفت جو ہے لذیذن اس کے آگے گولتے لگا کر اس کو مؤنث بنا دیں گے، اور اس رول کا استعمال آپ مشق میں کریں گے جو سبق کے آخر پہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ تو جواب ہے ذالک وہ عصفور چڑیا ہے۔ اب عصفور جو ہے عربی میں ایک مذکر اسم ہے، لیکن اردو میں یہ مؤنث مانا جاتا ہے چڑیا، اور العصفور طائر صغیر، العصفور یعنی چڑیا، طائر پرندہ ہے، صغیر چھوٹا، تو اسی لیے یہاں تا نہیں لگی کیونکہ عربی میں العصفور جو ہے چڑیا جو ہے وہ مذکر ہے۔ آگے ہے العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے، تو اس میں العربیہ کے آخر پہ بھی تے ہے، گول تے، تو یہ مؤنث ہے، لغتن یہ بھی مؤنث ہے۔ اب جب اس کے لیے آپ نے صفت لگائی سہلۃ آسان، اس پہ بھی گول تے لگائی۔ اسی طرح اگلے جملے میں دیکھیے العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے، اس میں بھی العربیہ جو مبتدا ہے یہاں پر وہ مؤنث اسم ہے، آگے لغتن یہ بھی مؤنث اسم ہے، تو ہم اس کے لیے جو خصوصیت یا صفت لے کر آئے ہیں خوبصورتی کی، اس کو بھی ہم نے مؤنث رکھا ہے جمیلتن، جمیلن نہیں کہہ سکتے۔ آگے ہے عمار طالب مجتہد، عمار ایک طالب علم ہے، کیسا؟ مجتہد محنتی، تو یہاں بھی طالب چونکہ مذکر تھا، طالبتن نہیں تھا، تو ہم نے مجتہدن کہا ہے، مذکر رکھا ہے، مجتہدتن نہیں کہا۔ اور اسی طرح محمود یہ بھی مذکر ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں لانا پڑا طالبن یعنی طالب علم ہے، کسلان سست، اور محمود ایک سست طالب علم ہے۔ آگے پوچھتا ہے من انت، من کون، انت تم کون ہو؟ تو جواب دیتا ہے انا میں طالبن، طالب ہوں یعنی طالب علم ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ تو آپ نے 3 اسما سیکھے ہیں ان 2 مشقوں میں۔ پہلا تھا ہوا، وہ کہتے ہیں ہی کو، انتا، انتا کہتے ہیں یو کے لیے تم، اور انا کہتے ہیں میں۔ اور انا جو ہے چاہے کوئی مذکر کہے چاہے مؤنث کہے، دونوں کے لیے انا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یو اگر سامنے والا مذکر ہے تو انتا، اور اگر سامنے والا لڑکی ہے، سامنے والی جو ہے کوئی خاتون ہے، کوئی مؤنث ہے، تو اس کے لیے انتی۔ ہوا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے ہی، اور شی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیا۔ تو آج کے سبق کے لیے آپ انہی کو یاد رکھیے گا، یہ عربی زبان میں ضمائر کہلاتے ہیں۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں مرکبات کی۔ مرکب جو ہے عربی زبان میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو عربی میں ترکیب کہتے ہیں، اور اس مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ ان مرکبات کی ہم نے 2 اقسام پڑھی ہیں، پہلی ہے مرکب ناقص اور دوسری مرکب تام۔ مرکب ناقص ادھوری بات ہوتی ہے، اس میں آپ کو کوئی کمپلیٹ بات پتہ نہیں چلتی، جیسے مزیدار سیب، تفاح لذیذ، مزیدار سیب کو کیا ہوا وہ نہیں ہمیں پتہ چل رہا۔ اور مرکب تام ہوتی ہے مکمل بات، جیسا کہ سیب مزیدار ہے، تو اب اس میں کمپلیٹ سینس پتہ چلی کہ ہم سیب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ مزیدار ہے، التفاح لذیذ۔ مرکب ناقص کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں پہلی ہے مرکب توصیفی، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے اور اس کے بارے میں جانا ہے۔
اس کے بعد مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری کو ہم آئندہ آنے والے اسباق میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ آگے ہے مشق سبق نمبر 4۔ عربی بنانی ہے آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلے ہے ایک خوبصورت پھول۔ اس کو آپ مرکب توصیفی کے حوالے سے کریں گے ان رولز کے مطابق۔ آگے ہے پھول خوبصورت ہے، اب اسی مرکب کو آپ نے جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ آگے ہے کوئی مضبوط مکان، یہ مرکب توصیفی کی طرح ہوگا۔ آگے ہے مکان مضبوط ہے، اسی کو آپ نے جملے میں بدل دیا۔ اب ایک بڑا محل، یہ بھی آپ نے مرکب توصیفی کے حوالے سے اس کی عربی بنانی ہے۔ اب جہاں کوئی ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ تنوین لگا کر کرنا ہے عربی میں، اور جہاں ایک ہے وہاں آپ نے اس کو اس میں معرفہ رکھنا ہے۔ اس مشق کے لیے آپ کو جن الفاظ کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے پھول۔ پھول کو عربی میں زہرتن کہتے ہیں، اور جب آپ اس کے لیے اس کی خصوصیت لے کر آئیں گے تو اسے جمیلتن کہنا پڑے گا، کیونکہ پھول جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، اس پہ تا لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح مضبوط جو ہے اس کے لیے مشیدن، مشیدن کا لفظ ہے۔ محل کے لیے قصرن، بڑا کہنے کے لیے صفت ہے عظیمن، اور گھر کو عربی میں بیتن کہتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء